آپ جانتے ہیں جمع کا جواب 3 پر ہوتا ہے یا 3 سے زیادہ ہوتا ہے تو جمع معنی میں تو اس کا ترجمہ لگے گا اس کا آخر 3 عوامل کے بدلنے سے بدل جاتا ہے حالانکہ عامل ایک عامل سے بدل جاتا ہے تو یہاں پر یہ الف لام جو جمع پر داخل ہوا ہے یہ اس پر داخل ہے یعنی کہ زمین تو توڑ دیتا ہے معنی ایک ہی لگے گا 3 نہیں لگے گا یہاں پر داخل ہو گیا تمکن تنقید عوض مبالغہ بولنے میں یہ سارا نام ہے بس اس کے بعد میں آئینہ بول دینا ہے نا مولانا کو کچھ پتہ نہ رہتا نمبر جب تمہارا بھی آ گیا ہوگا تو تب تو بتا ہمارا تو سمجھ میں آ رہا کیسے سنا دیا اور اس کا کتنا سبق ہے اب اس سے نپٹ جاؤ تو کچھ نہیں کھڑی کے ہم نے یار مین چیز تو تمرین ہے کسی ٹائم سننا تمرین ہوئی تو دو تین گھنٹے اور نے پوچھ لیا ہم تو سیکھے گئے جا رہے ہیں اور یہ پوچھ لیا تو کھانا کے لیے ترجمہ لگا بھی نہیں کھاری گھنٹے میں حضوری کا تو ترجمہ لگوائیں گے وہ بول سنیں گے مسئلے جو ہیں تینوں مسئلے پوچھیں گے الگ الگ تنوین کی قسمت تو یاد نہیں اضافت کیسا کہتا ہے مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کی نسبت اضافت کہتے ہیں اور یہ والی بھائی یہ مطلب سمجھا دیا اس کا حضوری کا ٹھیک ہے زیادہ اس میں مطلب یہ پھر سے کافی ہمیں لام کا داخل زر کا داخل جر کا داخل نہ بھی ہو جائے گا اور ادھر کا لاحق ہونا بھی ہو جائے گا ادھر لاحق کرو تب بھی ہو جائے گا کلام از ویری شیری ہاتھ سے تنوین والاسناد الیہ والاضافت اضافت یہ مضاف مضاف الیہ کے درمیان کا مورب یہ ہے کہ وہ مرکب ہو کتنا کم ہوا ہے بلال اچھا کتنے قسم کا ملے گی 5 قسم کیا کیا تنوین تمکن تنوین تنقید تنوین ربا تنوین مقابلہ اور تنوین ترنم تمکن کسے کہتے ہیں اسم پر جو اسم کے منصرف ہونے کو دلاتے ہیں جیسے زید بکر عمر تنوین تنقید کسے کہتے ہیں تنوین تنقید جو اسم کے مطلب ہونے پر دلالت جیسے تنوین عوض کسے کہتے ہیں مضاف پر مضاف لے کے بنانا جیسے یہ کیا کر سکتے ہیں غلام زدی کیسے ہو جائے گا مثال کیا اس کی اچھا تنوین مقابلہ کیسے کہتے ہیں تنوین مقابلہ جو جمع مؤنث سالم کا سالم کے جیسے تنوین ترنم کسے کہتے ہیں جو آواز کی خوبصورتی کے لیے شعروں کا آخر آتی ہے ہاں کس کے ساتھ خاص ہے یہ ہر ایک کے ساتھ کسی کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ چلو صحیح ہے اچھا کتنی قسمیں خاص ہیں اسم کے ساتھ تنوین کی 4 قسم خاص ہوتا ہے کون سی تنوین تمکن تنوین تنقید تنوین عوض اور تنوین مقابلہ اچھا بل اسناد الیہ اسناد الیہ سے مراد کیا ہے ہاں مسند اسم کا خاصہ کیوں نہیں ہے کیونکہ مسند جو ہے فعل کا مسند جو ہے فعل مسند ہوتا ہے جو میں نے بتلایا وہ بتلا جو میں نے بتلایا ابھی تک بول مسند اس میں خاص سے اسے نہیں ہے کہ واضح کے بظاہر خلاف کیسے پوری بات بیان کر تم بولو اسم مسند اور مسند الیہ اسم جو ہے مسند اور مسند دونوں ہوتا ہے اور فعل جو ہے صرف مسند ہوتا ہے مسند الیہ نہیں ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے
اس لیے کہ اگر مسند علیہ فعل مسند علیہ خاص ہوتا تو واضح کی وضع کے خلاف لازم آتا کیسے لازم آتا؟ اور یہ ناجائز ہے. خود ہی بات بیان کرو نا تبھی تو بات چلی. تم بولو ایک بات ہے سن سر. مسند علیہ اسم کے ساتھ خاص ہے، فعل کے ساتھ کیوں نہیں؟ واضح نے مسند کو فعل کے لیے خاص کیا ہے. اگر فعل بھی فعل مسند علیہ بھی ہو جائے تو واضح کی وضع کے خلاف. اضافہ سے مراد کیا ہے؟ جو مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کی نسبت. ہاں یہاں مراد کیا ہے؟ اس میں کا خاصہ کون ہے؟ اس میں خاصہ مضاف وہ یا قرآن مجید میں ہے یوم مت کر دیں کہتے ہیں دونوں مضاف اور مضاف الیہ دونوں ہیں. کون ہے؟ اس میں کا خاص ہاں. مضاف اور مضاف الیہ دونوں. ہاں اور پھر مضاف الیہ تو فعل بھی ہوتا ہے. یوم ینفع الصادقین کیا جواب ہے اس کا؟ یوم ینفع الصادقین میں یہاں پر ینفع جو فعل ہے تو یہ مضاف الیہ ہے، تو اس وجہ سے یہ فعل نہیں ہے بلکہ یہاں پر جو ہے یہ مصدر کے ینفع نفع مصدر ہے نفع کے معنی میں، اور یہ مصدر جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے. ینفع نفع کے معنی میں بات کرتا ہوں. مورب کیا ہے یہ؟ اسم بابی فاض سے اس میں مقبول ہے کیا کیا بن سکتا ہے یہ؟ اور اس میں مقامی بن سکتا ہے. اور اس میں مفعول. اس میں اچھا انہوں نے ایک اعتراض آخر یہ ہے کہ العوامل کہا کہ مورب وہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے. کیا اعتراض ہے یہاں پر؟ جلدی بول ٹائم نہیں ہے. نہیں ہے. سرجم کہہ سکتا ہے سمجھے جب کتاب کافی یاد نہیں ہوگا تو سرجم کہاں سمجھ آتی ہے؟ وہ سرجم اس لیے سمجھا جاتا کافی نہیں. کیا اعتراض ہے؟ عوامی جمع ہے. ہاں جمع کا جگہ 3 پر ہوتا ہے. ہاں اگر جمع کا جگہ 3 پر ہوتا ہے تو ترجمہ لگے گا اس کا آخر 3 عوامی کے خلاف سے بنتے رہے. ہاں یہ صحیح بات ہے. کیا جواب ہے اس کا؟ کیا جواب ہے؟ کیسے ہو جائے گا؟ اسم ہو گیا. پہلے فعل تھا اس لیے اب ذہن میں گوگل بنا ہوا ہے کبھی ایک بار کیا پڑھیں گے چلے جان کے سمجھو گے کافی یاد نہیں ہے. کیا جواب اس کا؟ بس رات کو جب میں ٹوٹ گئی اعتراض ختم ہو گیا. پھر عبارت کو یاد کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاعراب مختلف آخره به ليدل على المعاني المعتبرة عليه وأنواعه رفع ونصب وجر. فالرفع علم الفاعلية والنصب علم المفعولية والجر علم الإضافة والعامل ما به يتقبل. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاعراب مختلف آخرہ بھی. اعراب وہ ہے بھی جس کی وجہ سے مورب کا آخر بدل جائے. اعراب وہ ہے دیکھیے انہوں نے ما سبق میں اسم کی تقسیم کی کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں مورب اور مبنی. پھر انہوں نے مورب کی تعریف کی کہ مورب وہ ہے جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. یہ تو تعریف کی. پھر انہوں نے مورب کا حکم بیان کیا کہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے. اب یہاں سے اعراب کی تعریف کر رہے ہیں. اعراب وہ ہے لیکن ما سے کہتے ہیں اعراب وہ ہے کہ جس کی وجہ سے مورب کا آخر بدل جائے. اب یہاں پر ایک اعتراض ہے. اس اعتراض کے 2 جواب ہیں. اعتراض یہ ہے کہ اوپر دیکھ
اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مورب وہ ہے، اعراب وہ ہے جس کی وجہ سے مورب کا آخر بدل جائے، اور حالانکہ عامل کی وجہ سے بھی مورب کا آخر بدلتا ہے. جاء زید، رأیت زیدن، مررت بزید. تو زید کا جو آخر بدل رہا ہے کس کی وجہ سے بدل رہا ہے؟ عامل کی وجہ سے. ایک ہے معانی مقتضیہ. معانی مقتضیہ سے مراد ہے معنی فاعلیت، معنی مفعولیت اور معنی اضافت. معانی المقتضیہ ہے نہیں، معانی المعتبرہ. کیا ہے؟ معنی سے مراد کون ہے؟ معنی فاعلیت، معنی مفعولیت اور معنی اضافت. ان معنی کی وجہ سے فاعلیت کی وجہ سے اعراب بدلتا ہے. فاعلیت جو ہے ضمے کو چاہتا ہے، فاعل ضمے کو چاہتا ہے، اور جو معنی مفعولیت ہے وہ نصب کو چاہتا ہے، اور جو معنی اضافت ہے وہ کسرے کو چاہتا ہے. تو کہتے ہیں کہ مورب کا آخر عامل کی وجہ سے بدلتا ہے، اور یہ جو معنی ہے معنی فاعلیت، معنی مفعولیت، معنی اضافت، ان کی وجہ سے بھی مورب کا آخر بدلتا ہے. اور آپ اعراب کی تعریف یہ کر رہے ہیں کہ اعراب وہ ہے کہ جس کی وجہ سے مورب کا آخر بدل جائے. تو اب عامل کی وجہ سے بھی مورب کا آخر بدلتا ہے، اور معنی معتبرہ کی وجہ سے بھی مورب کا آخر بدلتا ہے. تو لہذا اب اعراب کی تعریف میں عامل اور معنی معتبرہ داخل ہو گئے. تو اعراب کی تعریف جو ہے اپنے تمام دخول غیر سے معنی نہ رہے گی، یعنی غیر جو ہے اس میں داخل ہو رہا ہے. سمجھنا ہے نا؟ کیا کہا انہوں نے؟ اعراب وہ ہے کہ جس کی وجہ سے مورب کا آخر بدل جائے، اور عامل کی وجہ سے بھی مورب کا آخر بدلتا ہے، اور معنی معتبرہ کی وجہ سے بھی مورب کا آخر بدلتا ہے. تو عامل اور معنی معتبرہ بھی اعراب کی تعریف میں داخل ہو گئے، حالانکہ ان کو کوئی اعراب نہیں کہتے. تو اعراب کی تعریف جو ہے دخول غیر سے معنی نہ رہی، یعنی غیر جو تھا وہ اعراب کے اندر داخل ہو رہا ہے. اعتراض سمجھ گئے؟ اس کے دو جواب ہیں. کتنے جواب ہیں؟ ایک جواب یہ ہے کہ الاعراب ما، کیا ہے؟ لفظ ما. اور ما جو ہے یہ موصولہ ہے، اور اس ما سے مراد جو ہے اعراب اور حرکت ہے. اب ترجمہ ہوگا کہ اعراب وہ حرف یا حرکت ہے. اعراب حرف یا حرکت. حرکت کس میں ہوگی؟ جا زیدن میں، اور حرف کس میں ہوگا؟ جا ابوکا کے اندر. تو ما سے مراد ہے حرکت یا حرف. اور آپ جانتے ہیں کہ عامل اور معنی معتبرہ جو ہیں یہ نہ حرکت ہوتے ہیں نہ حرف ہوتے ہیں. لہذا جب ما سے مراد حرف یا حرکت لوگے تو عامل اور معنی تمام اس سے نکل جائیں. اب اعراب کی تعریف جو ہے وہ دخول غیر سے معنی ہو جائے گی، یعنی اپنے اندر غیر کو داخل نہیں ہونے دے گی. جواب سمجھ گئے؟ بات سمجھ آ گئی؟ کیا مراد ہے ماں سے؟ حرف یا حرکت. اور عامل اور معنی جو ہیں نہ حرف ہوتے ہیں نہ حرکت ہوتے ہیں. تو لہذا اس سے جو ہے ماں سے جب حرف یا حرکت مراد لیں گے تو عامل اور معنی معتبرہ اعراب کی تعریف سے نکل جائیں گے. ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ دیکھیے اس میں آئے بھی. کیا آیا ہے؟ دیکھو مختلف آخرہ بھی. اور با جو ہے آپ جانتے ہیں کہ سببیت کے لیے ہے، جس کی وجہ سے، جس کے سبب سے. یہ ترجمہ کریں گے جس کے، کس کے لیے؟ با. اور آپ جانتے ہیں کہ سبب جب مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے سبب قریب مراد ہوتا ہے. کیا مراد ہوتا ہے؟ سبب قریب مراد ہوتا ہے. تو یہاں پر با سے مراد ہے سبب قریب. اور عامل اور معنی معتبرہ ان کی وجہ سے بھی مورب کا آخر بدلتا ہے، لیکن یہ جو ہے سبب قریب نہیں ہے بلکہ سبب بعید ہے. تو جب سبب سے مراد سبب قریب لو گے تو عامل اور معنی مقتضی دونوں نکل جائیں گے. بات سمجھ آ رہی؟ ماں سے
حرف یا حرکت مراد لوگے تو دونوں نکل جائیں گے. کون کون؟ عامل اور معنی معتبرہ. اور اگر ما کو عموم پر رکھا جائے کچھ مراد نہ لیا جائے تو اب با سبب کے لیے ہے، اور سبب جب بولا جاتا ہے مطلق تو اس سے سبب قریب مراد ہوتا ہے. تو اس با کے ذریعے جو عامل اور معنی معتبرہ نکل جائیں گے، اس لیے کہ عامل اور معنی معتبرہ کی وجہ سے بھی مورب کا آخر بدلتا ہے، لیکن یہ سبب قریب نہیں ہوتے بلکہ سبب بعید ہوتی ہے. تو باس نکل جائے گا. سبب قریب یہ ہے کہ جو بدلنے کا قریب سبب ہو اور جو بدلنے کا دور سبب ہو. جاء زید، رأیت زیدن، مررت بزید. تو یہاں پر زید 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 تینوں جگہ زید زید ہے، تو مورب کا آخر جو اعراب بدل رہا ہے تو اعراب قریب میں ہے نہیں ہے، سبب قریب ہے. اور جاء زیدن، جاء بھی بدل رہا ہے، رأیت بھی بدل رہا ہے، اور مررت بزیدن میں با بھی بدل رہا ہے. اور یہ تین دونوں جو ہیں عامل جو ہے یہ سبب بعید ہے، دور ہے. ارے سمجھ رہے ہو بات کو؟ ایسے جاء زیدن یہ معنی فاعلیت ہے نہیں ہے. رأیت زیدن یہ معنی فاعلیت ہے. مررت بزیدن یہ معنی فاعلیت ہے. تو یہ معنی جو ہیں یہ بھی کیا ہے؟ دور ہے. اور اعراب جو ہے کیا ہے؟ قریب ہے. تو یہ سبب قریب ہو گیا. اور عامل اور معنی معتبرہ جو ہیں یہ کیا ہے؟ سبب بعید ہے. تو لہذا اگر ما سے مراد حرفی حرکت لے دونوں نکل گئے، اور اگر ما سے کچھ مراد نہ لے بلکہ ما کو عموم پر رکھے تو اب با سے مراد سبب قریب لیں گے. تو لہذا اب عامل اور معنی معتبرہ نکل جائیں گے، اس لیے کہ وہ سبب قریب نہیں ہوتے بلکہ سبب بعید ہوتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ دیکھو الاعراب مختلف آخرہ بہ. اعراب وہ حرف یا حرکت ہے جس کی وجہ سے مورب کا آخر بدل جائے. لیدل علی المعانی المعتبرۃ علیہ، تاکہ یہ دلالت کرے ان معنی پر جو مورب پر یکے بعد دیگر آتے ہیں. جو مورب پر در پہ کہہ لو یکے بعد دیگر ہے. سمجھو. وانواعہ، اور اعراب کی قسمیں رفع ہے، نصب ہے، جر ہے. ایک اعتراض یہاں پر یہ ہے کہ علامہ ابن حاجب نے انواع کہا، اس کی قسمیں، حالانکہ اس کے مقابلے میں جو مشہور ہے وہ اقسامہ ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ کیا ہے اس کے مقابلے میں مشہور؟ اقسام. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ علامہ ابن حاجب نے انواع کہا اور جو مشہور لفظ تھا اقسام اس کو نہیں کہا، اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ کیا سمجھا جائے؟ انواع کہا، اقسام کیوں نہیں کہا؟ حالانکہ انواع کے مقابلے میں اقسام جو ہے یہ مشہور ہے. کتنا سمجھ گئے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ دیکھیے آپ نے منطق میں پڑھا ہوگا کہ 9 پڑھی نہیں پڑھی ہے؟ کلی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 10 ہے 15 ہے؟ 5 ہے. 9 جنس، فصل، خاصہ، اشیاء. 9 کسے کہتے ہیں؟ جو کثیرین متفقین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے. آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، کثیرین ہیں، آپ کی حقیقت متفق ہے، سب حیوان ناطق ہے. کثیرین متفقین بالحقائق، بہت ساری چیزیں جن کی حقیقت متفق ہے، ان کے جواب میں جو چیز بولی جائے گی ان تمام کو جمع کیا جائے. ہم نے کہا زید و بکر و عمر ماہم، زید، عمر، بکر کیا ہیں؟ تو کیا کہو گے جواب میں؟ ہر میں انسان کہو گے. کیا کہو گے؟ انسان کہو گے. تو انسان کیا ہے؟ 9 ہے. سنا میں بہت صحیح بول رہا ہوں، جلدی بولیے. حیوان ناطق ہے. اور ہم نے کہا زید و بکر و عمر، زید، عمر، بکر کیا ہیں؟ آپ جواب میں کیا کہو گے؟ انسان کہو گے. انسان 9 ہے نا. جو کثیرین متفقین بالحقائق، زیادہ چیزیں متفقین بالحقائق جن کی حقیقت متفق ہوں. آپ کی تمام کی حقیقت حیوان ناطق ہے.
ایسی چند چیزوں کے جواب میں جو وہ چیز بولی جاتی ہے وہ نو کہلاتی ہے. ہم نے کہا زید بکر امر خالد کیا ہیں, کیا کہو گے آپ؟ انسان کیا ہے؟ نو. اب یہاں پر انہوں نے انواع کہا, اقسام نہیں کہا. کہتے ہیں کہ نو کے تحت چند افراد ہوتے ہیں, کثیرین ہے نا, نو کے تحت چند افراد ہوتے ہیں. دیکھیے رفع, اگر رفع کے تحت چند افراد ہیں, رفع کہاں ہوگا؟ مفرد منصرف صحیح کے اندر, ارے ہوگا نہیں ہوگا رفع. اور رفع کہاں پر ہوگا؟ اسماء ستہ مکبرہ کے اندر. اس کے تحت کیا ہو گیا؟ ایک تو رفع ہو گیا, ضمہ ہو گیا. رفع کے تحت کیا ہو گیا؟ ضمہ ہو گیا. اور رفع کے تحت ایک واو ہو گیا, کیونکہ اسماء ستہ مکبرہ کا رب حالت رفیع میں واو کے ساتھ ہوتا ہے, جو ہوتا نہیں ہوتا ہے. اور تثنیہ کے اندر رفع کے تحت ایک الف آئے گا, کیونکہ تثنیہ کے اندر حالت رفیع میں الف آتا ہے. اور جمع کے اندر کیا آتا ہے؟ واو آتا ہے. تو رفع کے تحت چند افراد ہو گئے, ایک ضمہ ہو گیا, اور ایک واو ہو گیا, اور ایک الف ہو گئے. رفع کے تحت یہ تین افراد ہو گئے. اب نصب کے تحت کتنے ہو گئے؟ نصب کہاں آئے گا؟ مفرد منصرف صحیح کے اندر رأیت زیدن, تو نصب کے تحت ایک فتح آ گیا, آیا نہیں آیا؟ اور نصب کے تحت جو ہے کیا آیا؟ نصب کے تحت ایک کسرہ آیا جمع مؤنث سالم کے اندر. حالت نسبی اور جری میں کسرہ ہوتا ہے نا, تو نصب کے تحت ایک فتح آیا اور ایک کسرہ آیا, اور ایک الف آئے گا اسماء ستہ مکبرہ کے اندر. اور جمع کے اندر کیا آئے گا؟ یا آئے گا. تو اس کے تحت بھی چند افراد ہیں, ہے نہیں ہے؟ اور ایک جر, جر کے تحت ایک کسرہ ہو گیا مفرد منصرف صحیح کے اندر. اور جر کے تحت جو ہے ایک فتح ہو گیا غیر منصرف اعراب حالت جری میں فتح کے ساتھ ہے, وہ نہیں ہوا. اور جر کے تحت جو ہے اسماء ستہ مکبرہ کے اندر کیا ہو گئی. سمجھ گئے بات کو؟ تثنیہ میں اور جمع میں بھی ہو گئی. تو رفع نصب جر کے تحت چند افراد ہیں. تو اگر علامہ ابن حاجب نے انواع کہا, اقسام نہیں کہا, اگر اقسام کہتے تو اب ان کے تحت جو فرد ہیں وہ شامل نہیں ہو پاتے. اور انواع کہا, نو کے تحت بہت سارے افراد ہوتے ہیں, تو لہذا انواع اس لیے کہا تاکہ ان کے تحت جو افراد ہیں وہ ان کو شامل ہو جائے. اتنا سمجھایا؟ بات سمجھا گئی؟ انواع کیوں کہا؟ نو وہ کلیہ جو کثیرین پر بولی جائے, تو انواع اس لیے کہا کہ رفع نصب جر کے تحت جو بھی ان کے افراد ہیں وہ ان میں شامل ہو جائیں, اور یہ فائدہ جو ہے وہ اقسام سے حاصل نہیں ہوتا. اس لیے علامہ ابن حاجب نے انواع کہا, اقسام نہیں کہا. میرا بات سمجھ آ رہی ہے؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ دو باتیں ہو گئی. ایک اعتراض اعراب کے اندر جو ہے, دوسری بات یہ بات کے اندر. ہیلو, وعلیکم السلام, جی بتائیے. اچھا میں آ رہا ہوں, تھوڑا بہت پڑھا دوں. یہ اوپر بھیج دو کسی بچوں کو لے کے. ایک بات دیکھیے, ایک ہے رفع نصب جر, یہ تو پڑھی آپ نے. ایک ہے ضمہ فتح کسرہ, جانتے نہیں جانتے ہو. اور ایک ہے ضم فتح کسر, پڑھا نہیں پڑھا؟ مبنی علی الضم کہتے نہیں کہتے ہیں, مبنی علی الفتح اور مبنی علی الکسر. کتنی چیزیں ہو گئی؟ تین. ایک رفع نصب جر, اور ایک ضمہ فتح کسرہ, اور ایک ضم فتح کسر. اب اعتراض یہ ہوگا کہ علامہ ابن حاجب نے رفع نصب جر کہا, ضمہ فتح کسرہ کیوں نہیں کہا, یا ضم فتح کسرہ کیوں نہیں کہا؟ دیکھیے, رفع نصب جر یہ مورب کے ساتھ خاص ہے. کس کے ساتھ خاص ہے؟ مورب کے ساتھ. اور ضم فتح کسر یہ حرکت مبنی کے ساتھ خاص ہے.
یہ حرکتیں، اور ایک ہے ضمہ فتحہ کسرہ، ان کا استعمال مبنی کے اندر زیادہ ہوتا ہے، مورب کے اندر کم ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ مورب کا بیان چل رہا ہے تو یہاں پر انہوں نے مورب کی حرکتوں کو بیان کیا، رفع نصب جر ضمہ فتحہ کسرہ، اس لیے نہیں کہا کہ ان کا استعمال اکثر جو ہوتا ہے مبنی پر ہوتا ہے، مورب پر بہت کم ہوتا ہے، اور ضم فتح کسر اس لیے نہیں کہا کہ یہ تینوں حرکتیں جو ہیں یہ مبنی کے ساتھ خاص ہیں۔ بات سمجھا گئی؟ ایک بار تو کہتے ہیں کہ رفع فاعلیت کی علامت ہے، کس کی علامت ہے؟ اور نصب مفعولیت کی علامت ہے، اور جر نہ سمجھ رہا ہو۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے، غور سے سننا، رفع فاعلیت کی علامت کیوں ہے، نصب مفعولیت کی علامت کیوں ہے، اور جر اضافت کی علامت کیوں ہے؟ اس کا الٹا کر دیتے، یہ کہہ دیتے کہ رفع جو ہے مفعولیت کی علامت ہے، اور رفع مفعولیت کی علامت ہے، اور نصب فاعلیت کی علامت ہے، ایسا الٹا کر دیتے۔ ایسا کیوں کہا؟ آپ سمجھا رہی؟ اتنا سمجھ گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے پڑھا ہے کتابوں کے اندر، ہدایت النحو کے اندر پڑھا ہوگا، مرفوعات کتنے ہیں؟ 25 سے 26 ہیں۔ مرفوعات کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ سوچ لے، ابھی سوچ لے، غلط تو نہیں بول رہا ہے، 8 ہی ہیں۔ اس کی ٹی سی 57۔ اچھا اچھا، کتنے مرفوعات؟ یقین کے ساتھ بول، کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ اور منصوبات کتنے ہیں؟ مرفوعات کتنے ہیں؟ 8۔ اور منصوبات؟ اب آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ رفع اور نصب میں ثقیل کون ہے؟ ثقیل سے ہے کہ شکیل کہہ لو، ہمارے مولوی میں جاتا ہے ثقیل بھاری۔ رفع اور نصب میں ثقیل کون ہے؟ رفع۔ اور خفیف کون ہے؟ نصب۔ دیکھیے مرفوعات فاعلیت، علامت فاعلیت کتنی ہے؟ 8۔ اور منصوبات کتنے ہیں؟ مفعولیت 12۔ تو جو چیز کم ہے، جو چیز کم کون ہے؟ مرفوعات۔ اور رفع بھاری ہے، تو جو چیز کم ہے اس کو بھاری دے دیا، رفع بھاری ہے اور کم مرفوعات ہیں تو رفع کس کو دے دیا؟ کم کو، بھاری کم کو، اور جو زیادہ ہیں ان کو ہلکا دے دیا تاکہ وزن سلامت رہے۔ کیا رہے؟ وزن سلامت رہے۔ اگر رفع منصوبات کو دے دیا جاتا تو منصوبات ایک تو پہلے سے زیادہ ہیں، اور رفع اور دے دو اس کو ہے تو کیا وزن پہ وزن بڑھ جائے گا۔ ایسی مرفوعات کم ہے اور نصب ہلکا ہے تو ہلکے کو ہلکا نہیں دیا جائے گا۔ کوئی موٹا ہوتا ہے اس کی شادی موٹی کے ساتھ کر دی جاتی ہے، اور کوئی موٹا پتلی ہوتی ہے اس کے ساتھ موٹی کے ساتھ کر دی جاتی ہے تاکہ وزن کیا سلامت رہے۔ ارے سمجھ رہے بات کو؟ تو رفع فاعلیت کی علامت کیوں ہے؟ جو ثقیل ہے وہ قلیل کو دے دیا، اور نصب مفعولیت کے ساتھ خاص کیوں ہے کہ جو خفیف ہے وہ کثیر کو دے دیا تاکہ وزن جو ہے سلامت رہے۔ اب بچہ کیا ہے؟ جر، بیچارہ اکیلا بچہ کیا، چلو اضافت مطلب سمجھ آ گیا؟ ایک بات آخری یہاں پر یہ سنو کہ انہوں نے کہا فاعلیتی، کیا کہا؟ فاعلیتی، اور پھر کہا مفعولیتی، اور پھر کیا کہا؟ علم الاضافتی۔ تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ بول، اضافیتی کہنا چاہیے۔ ارے بات قاعدے کی ہے نا، کیا کہا؟ فاعلیتی، مفعولیتی، اور پھر کا اضافتی۔ تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ اضافیتی۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے
فاعلیتی کے اندر یا جو ہے یا مصدریہ ہے، فاعل کے اندر یا داخل کر کے اس کو مصدر بنایا گیا ہے. مفعول تھا، یہ فاعل تھا، فاعل مفعول، تو ان دونوں کو یا کے ذریعے مصدر بنایا گیا ہے. تو کیا کہہ دیا گیا؟ مفعولیت. اور اضافہ یضیف اضافت باب افعال کا مصدر یہ پہلے سے ہے، تو جو مصدر پہلے سے ہے تو اس کو یا کے ذریعے مصدر بنانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. بات سمجھا رہی ہے؟ فاعل اور مفعول یہ مصدر نہیں تھے، تو یا کے ذریعے ان دونوں کو مصدر بنایا گیا. تو کیا کہا گیا؟ اور اضافت پہلے سے مصدر ہے باب افعال کا، تو اس کو یا کے ذریعے مصدر بنانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، چندہ بالکل ضرورت نہیں ہے. سمجھ گئے بات کو؟ دیکھو کہتے ہیں الاعراب مختلف، بہت اچھی کتاب ہے یہ، اگر سمجھ کے پڑھو گے تو بہت اچھی کتاب ہے یہ. الاعراب مختلف آخر اعراب وہ ہے کہ جس کی وجہ سے مورب کا آخر بدل جائے، لیدل علی المعانی المعتبرۃ علیہ، تاکہ یہ دلالت کرے ان معنی پر جو مورب پر یک بعد دیگر آتے ہیں، جو مورب پر ایسے لگا گئے. وانواعہ رفع و نصب جر، اور اس کی قسم رفع نصب جر ہے. فالرفع علم الفاعلیت، تو رفع فاعلیت کی علامت ہے. والنصب علم المفعولیت، اور نصب جو ہے مفعولیت کی علامت ہے. والجر علم الاضافت، اور جر جو ہے اضافت کی علامت ہے. بس آخری بات یہ، والعامل ما به یتقوم، یتقوم جو ہے یحصل کے معنی میں ہے، اس کے یحصل کے. عامل وہ ہے، عامل جس کی وجہ سے ایسا معنی حاصل ہو جو اعراب کو چاہنے والا ہے. عامل وہ ہے جس کی وجہ سے ایسا معنی حاصل ہو جو اعراب کو چاہنے والا ہے. بس اس کو زبانی یاد کر کے لانا ہے تاکہ جو اعتراض ہے وہ یاد کریں. انواع کے ذریعے اس کے مطلب اور افراد کو شامل کرنے سے اقسام میں کیوں نہیں ہو سکتا تھا شامل؟ اقسام جو کثیرین پر نہیں بولا جاتا ہے، قسم جو ہے قسم کی جمع اقسام کثیرین پر نہیں بولا جاتا ہے، اور نوع جو ہے وہ کثیرین پر بولی جاتی ہے. مطلب اسم اور فعل کی تعریف میں وہی خاصے کے بارے تھے. اسم کے خاصے میں سے ایک یہ ہے مسند علیہ کا ہونا. ہاں، اسم مسند بھی ہوتا، مسند علیہ بھی ہوتا، اور فعل صرف مسند ہوتا. اور یہ مسند جو ہونا ہے فعل کا خاصہ ہے، اور خاصہ وہ ہوتا ہے جو اس میں اور اس کے علاوہ ناپائیدہ. تو اس کے اندر یہ ایک جیسے ہے. کیا ہے؟ اسم کے خاصے دونوں ہیں. کیا؟ اسم کا خاصہ مسند علیہ ہے اور فعل کا خاصہ کیا ہے؟ مسند ہے. تو اب جب فعل کا وہ اسم فعل کا خاصہ مسند ہے تو فعل مسند نہیں ہوگا ایک جہت سے، اور دوسری جہت سے اسم جو ہے مسند ہو جائے، وہ اسم جو ہے کیا نہیں ہوگا؟ مسند نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ اصل میں یہاں پر جو کہا جاتا ہے کہ اسم جو ہے مسند اور مسند علیہ دونوں ہوتا ہے، وہ جو ہوتا ہے وہ خبر کے اعتبار سے ہوتا ہے. مسند مبتدا ہونے کی حیثیت سے اسم جو ہے مسند ہوگا ہی نہیں، بلکہ مسند علیہ ہی ہوگا. مبتدا ہونے کے اعتبار سے مسند علیہ ہوگا. منٹی ہو گئی؟ کب تک ہے؟ دیکھو ذہن ابھی کھل جائے گا. کتابیں کم سمجھ میں آئیں گی، مطلب پوری طریقے سے کتابیں سمجھ میں آ جائے. کور میں جا کے آئیں گے جب فرشتے ماریں گے نا تبھی سمجھ کوشش کرتے ہیں، پھر مطلب استاد پڑھا کے چلے جاتے ہیں، لیکن دیکھو اس کے لیے جد و جہد محنت کرنا ہے. پاگل ہونا پڑتا ہے. جب ہم قاعدہ پڑھتے تھے نا تو موبائل کا دور نہیں تھا اس ٹائم پہ. ایسا نہیں تھا کہ ہم موبائل سے ریکارڈ کر کے بعد میں سن لیں، کچھ نہیں تھا. خالی ذہن میں پھانس نہ تھی کتاب، لیکن ایک جنون سوار ہوتا جب پڑھتا تو آدمی. کھانا کھا کے ہم تکرار کراتے تھے قافیہ کی اور امداد النبی. ہمارے زمانے میں 60 لڑکے تھے. 60 لڑکوں میں 20 لڑکے وہ تھے جو بہت اعلیٰ ذہن کے تھے. 20 لڑکے، اور تکرار ہوتی تھی 5 6 7 7 بچے بیٹھتے تھے ساتھ. تکرار ہوتی تھی کم سے کم کئی جگہ تکرار ہوتی تھی. ایک جماعتی تکرار کئی جگہ ہوتی تھی. اس ٹائم بہت ہی بہت اچھا تھا.
تو جو کتابیں ہمیں تکرار کرانا تھی اس کو سننا تھا غور سے کلاس کے اندر. اور جب دوپہر کو کھانا کھاتے تھے نا تو سونا ہونا تو ایک طرف رہتا تھا ہمیں. کھانا کھا کے ہمارے ہاتھ میں کاپی ہوتی تھی اور کاپی اور قلم لے کے بیٹھ جاتے تھے کہ یار یہاں کیا بدلایا یہاں کیا بدلایا. اس کو یاد کرتے تھے. یاد کرنے کے بعد میں پھر بچے 3:30 بجے سو کے اٹھتے تھے تو پھر تکرار کرواتے تھے. جد و جہد محنت کے بعد کچھ نہیں ہے. مطلب کتابیں ہاں اصل ایسا ہوتا ہے شروع سال جو ہوتا ہے نا جماعت کا کوئی بھی جماعت ہو شروع سال میں جماعت کی جو کتابیں شروع ہوتی ہیں وہ سخت لگتی ہیں. اب تمہارے 2 مہینے میں بن جائے گا وہ معاملہ تو صحیح سمجھائیں گے. ہر جماعت میں ابھی یہی پریشانی ہے کہ سمجھ نہیں پا رہے. ذہن کھلنا ضروری ہے اس میں. ہر بات جو بتایا جائے اس کو یاد کرو. امداد النبی یاد کر رہا ہو سنا رہا ہو اس کو. وہ بہت اہم کتاب ہے امداد النبی کی. 2 کتابیں بہت اہم ہیں سال سے یاد کرو. باقی ہیں کتابیں تکرار کرنے کی دونوں سے بلاغت ہے رٹنے کی کتابیں. ان دونوں میں خاص کر نہیں. اگر یہ کتاب یاد نہیں ہوگی تو پھر شرح جامع نہیں سمجھ سکتے. اور یہ کتاب یاد ہوگی تو شرح جامع آسانی سمجھ سکتے ہو. بدل کم کر ہاں اور پھر میں نے بتاؤں کسی کیسے مارتے کسی کو تمہیں مارتے مجھے مارتے مجھے مارتے ہی نا. میں کہتا مجھے آتا ہی نہیں کچھ. میں تو خود بتا دیتا وہ مارتے نا خود بتا یار دیتے. بات تو سنو. موز کے صاحب سامنے بیٹھے ہیں وہ تو آواز کر رہے ہیں. اطلاع تم سے پتہ نہیں جواب سے پتہ کر رہے ہیں. متا اپنے سامنے بیٹھے